مولا علی کا علم تھا۔ ایک مرتبہ دو شخص آئے حضرت علی کی خدمت میں، انہوں نے بھی ایک معاملہ لا کر پیش کیا، بڑا پیچیدہ اور کمپلیکیٹڈ مسئلہ تھا۔ جانتے ہو مسئلہ کیا تھا؟ آپ تھکے تو نہیں نا میرے بھائی؟ حالانکہ جو وقت دیا گیا تو بالکل کمپلیٹ ہونے کے قریب ہے اور میں گفتگو سمیٹنے کے قریب ہوں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں آپ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسئلہ یہ تھا، ان دونوں لوگوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی، دونوں سفر پر تھے، سفر پر دونوں ساتھ تھے، ایک جگہ درمیان میں بیٹھے کھانے کے لیے، تو ایک شخص کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ دونوں نے دسترخوان پر وہ 8 روٹیاں رکھی۔ اب ایک تیسرا شخص بھی آ گیا، اسے ان لوگوں نے دعوت دی، وہ مسافر تھا، آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے کھانا کھا لیجئے۔ وہ آیا، شریک ہو گیا کھانے میں۔ فرمایا گیا کہ کھانا کھانے کے بعد اب وہ تیسرا آدمی جب جانے لگا، اس نے 8 دینار نکالے، دسترخوان پر رکھ دیا اور رکھ کر کہا کہ اس کو آپس میں دونوں بانٹ لینا۔ یہ کہہ کر چلا گیا۔ اب جس کی 5 روٹیاں تھی اس نے 5 دینار لے لیے، جس کی 3 روٹیاں تھی اس کو 3 دے دیا۔ اب 3 والا کہتا ہے کہ اس شخص نے دیتے وقت کہا تھا آپس میں بانٹ لینا، تو میں 3 کیوں لوں اور تم 5 کیوں لو؟ 4 تم لو اور 4 میں لوں گا، دونوں کا حصہ برابر برابر ہونا چاہیے۔ اس شخص نے کہا میری روٹیاں 5 تھی اس لیے میں 5 رکھتا ہوں، تمہاری 3 تھی تم 3 رکھو۔ اس نے کہا روٹیاں کتنی بھی ہو اس کی پرواہ نہیں، حصہ تو برابر برابر لگے گا۔ آپس میں جھگڑا ہوا، مقدمہ آیا مولا علی کی بارگاہ میں۔ اب کتنا کمپلیکیٹڈ کیس تھا نا، اگر آج یہ مسئلہ لے کر کسی مفتی صاحب کے پاس پہنچو، مفتی صاحب کہیں گے بھیا یہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے، اس کو لے کر پولیس چوکی میں آپ جاؤ، پولیس والا آپ کا مسئلہ حل کرے گا، ہم کیسے حل کریں اس کو؟ یہ کوئی دینی مسئلہ تھوڑی نہ ہے کہ باپ کا انتقال ہو گیا، 4 بیٹے ہیں، آپس میں جو ہے وراثت میں جو بچا وہ بانٹنا ہے، کوئی دینی مسئلہ تو ہے نہیں، یہ آپسی جھگڑا ہے، تم جا کر پولیس اسٹیشن میں سالو کرو۔ لیکن جانتے ہو حضرت علی نے، امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، علم کا دریا، حکمت کا دریا، باب العلم فرمایا گیا، آپ نے دونوں کا سارا کیس سنا۔ سننے کے بعد جس کی 3 روٹیاں تھی، آپ نے فرمایا تیرا بھائی تجھے 3 دیتا ہے، لے لے تو فائدے میں رہے گا، اگر میں نے فیصلہ کیا تو سن تیرے حصے میں 1 ہی دینار آئے گا۔ اب وہ اور پریشان، 3 پر تو مانتا نہیں میں، اور یہاں 1 کی بات کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ 1 کیسے آئے گا میرے حصے میں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ 3 دے رہا، لے لے، اگر میں نے مسئلہ حل کیا تو تو نقصان میں رہے گا، تیرے حصے میں 3 بھی نہیں آئے گی، 1 آئے گا۔ تو اس شخص نے دل مضبوط کر کے کہا ٹھیک ہے 1 تو 1 صحیح، آپ فیصلہ تو فرمائیں کہ آخر میرے حصے میں 1 کیسے آئے گا؟ حضرت علی فرماتے کہ ٹھیک ہے تو سن، تیرے بھائی کے پاس 5 روٹیاں، تیرے پاس 3 روٹیاں، اب کھانے والے 3 ہیں، روٹیاں 8، 1 روٹی کے 3 ٹکڑے کیے گئے، تو 8 روٹی میں کتنے ٹکڑے ہوئے؟ آپ بتائیں کتنے ٹکڑے ہوئے؟ 8 روٹیاں ہیں، 1 روٹی کے 3 ٹکڑے، 8 into 3 کتنا ہوا؟ 24 ٹکڑے، 24 ٹکڑے۔ اب آپ فرماتے کہ 24 ٹکڑے ہوئے، اب کھانے والے 3 ہیں، تو ایک آدمی کے حصے میں کتنے ٹکڑے آئے؟ ایک آدمی کے حصے میں کتنے ٹکڑے آئے؟ ایک آدمی کے حصے میں 8 ٹکڑے آئے، تو 8 8 8 تینوں نے کھایا، 8 8 8 ٹکڑے تینوں نے کھایا۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ تیری 3 روٹیاں تھی، جب ان کے 3 ٹکڑے کیے گئے تو 9 حصے بنے، 9 میں سے 8 اپنی روٹیوں کے ٹکڑے تو تو نے کھائے، تیری روٹی کا 1 ہی ٹکڑا اس بھائی نے کھایا، اب جتنا اس نے کھایا تھا باقی تو اس کے حصے کا کھایا تھا، کہ اس نے 8 اپنا کھایا اور اپنے حصے کا 7 اس کو کھلایا، تو اس نے 7 اس کو دیے، تو نے 1 اس کو دیا، اب 7 دینار اس کے ہوں گے، 1 تیرا ہوگا، 1 تیرا ہوگا۔ مرتا کیا نہ کرتا؟ میں کہتا ہوں اسی لیے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہو؟